ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے اور اس خطے کے لیے تو بہت بڑی ہے، پاکستان کے لیے تو یہ کوہ ہمالیہ سے بھی اوپر ہے۔ وہ جو کہا جاتا ہے کہ چین اپنا یار ہے، اس پہ جان بھی نثار ہے اور اس کی دوستی جو ہے ہمالیہ سے اونچی اور بحر ہند سے گہری ہے، تو یہ بات سچی ہے۔ لیکن یہ اب دوستی یورپ تک جانے لگی ہے۔ اس میں صدر مملکت جب جائیں گے تو بہت سارے معاہدات، جن میں سب سے اہم معاہدہ جو ہے وہ تجارتی معاہدہ ہے، اور چین کو اس وقت پاکستان کی اتنی اشد ضرورت ہے کہ وہ اتنا پیسہ پاکستان میں انویسٹ کرنے کو تیار ہے کہ آپ نے کبھی اتنا پیسہ دیکھا اور سنا بھی نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا خان، اور مجھے جلدی اس لیے ہے اور سانس آپ کو چڑھا ہوا محسوس ہوگا۔ بڑی خبر تھی کہ آصف علی زرداری چین چلے گئے، لیکن یہ بڑی خبر نہیں تھی۔ یہ ایک دورہ نظر آتا ہے دور سے، اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک عام دورہ نظر آتا ہے، لیکن یہ عام دورہ نہیں ہے۔ یہ نیو چائنیز ورلڈ آرڈر کا دورہ ہے اور بہت اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے۔ اس لیے سید محسن رضا نقوی وزیر داخلہ اور اسحاق ڈار ان کے ساتھ ہیں۔ ویسے تو سلیم مانوی والا بھی ساتھ ہیں اور ڈاکٹر ایک ساتھ ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ چین کا یہ دورہ کیوں اہمیت اختیار کر گیا ہے اور اس کے پیچھے کہانی کیا ہے۔ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے اور اس خطے کے لیے تو بہت بڑی ہے، پاکستان کے لیے تو یہ کوہ ہمالیہ سے بھی اوپر ہے۔ وہ جو کہا جاتا ہے کہ چین اپنا یار ہے، اس پہ جان بھی نثار ہے اور اس کی دوستی جو ہے ہمالیہ سے اونچی اور بحر ہند سے گہری ہے، تو یہ بات سچی ہے۔ لیکن یہ اب دوستی یورپ تک جانے لگی ہے۔ آج صدر زرداری جب چین پہنچیں گے اور وہاں ان کا بھرپور استقبال ہوا، صدر لی پینگ جی، میں ان کا نام جو ہے بھول نہ جاؤں اس لیے میں دیکھ لوں ایک دفعہ کہ ان کا جو ہے صدر کے ساتھ جو ملاقات ہے، اس کے بعد ایک اعلامیہ بیجنگ سے جاری ہوگا، جس کی امید یہ کی جا رہی ہے کہ وہ صدر زرداری پڑھ کر سنائیں گے اور یہ بہت ہی اہم اعلامیہ ہوگا۔ اس میں صدر مملکت جب جائیں گے تو بہت سارے معاہدات، جن میں سب سے اہم معاہدہ جو ہے وہ تجارتی معاہدہ ہے، اور چین کو اس وقت پاکستان کی اتنی اشد ضرورت ہے کہ وہ اتنا پیسہ پاکستان میں انویسٹ کرنے کو تیار ہے کہ آپ نے کبھی اتنا پیسہ دیکھا اور سنا بھی نہیں ہوگا کہ کسی ایک ملک نے دوسرے ملک میں انویسٹ کیا۔ اور یہ دورہ اتنا اہم کیوں ہے؟ کیونکہ پاکستان اس دورے کے بعد امریکہ کو گڈ بائے ٹائے کرنے والا ہے، اور اس کی بڑی وجہ چین کا اقتصادی راہداری پر مزید انویسٹمنٹ کرنے کا فیصلہ ہے، اور یہ راہداری اب ترکی کے راستے پاکستان، ایران، ترکی اور اس کے بعد یورپ تک جائے گی۔ افغانستان بھی اس میں آ جائے گا۔ واخان خان کی پٹی جس کا بڑا شور مچا تھا، وہ بھی اسی کا حصہ ہوگی۔ ٹرین ٹریک بچے گا، روڈز بنیں گی، اور ون ورلڈ ون روڈ والا فارمولہ جو ہے کرے گا۔ اس کی ضرورت چین کو اس وقت اشد کیوں محسوس ہوئی؟ تو آپ ذرا پڑھیں کہ پاناما کنال پر جو چینی تجارت کے لیے جاتے تھے، وہاں پر تقریباً انہوں نے پاناما کنال پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ وہاں پہ جو تجارت تھی چین کے لیے بڑی آسان تھی، اور اب امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے بعد انہوں نے پاناما کنال پر اپنی اجارہ داری دوبارہ قائم کرنے، پہلے کبھی ہوا کرتی تھی، دوبارہ قائم کرنے کا جو اعلان کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے کینیڈا، چین اور مختلف ممالک کے اوپر نئے ٹیکس بھی لاگو کر دیے ہیں۔ اس کے لیے چین کو عالمی منڈی میں جانے کے لیے پاکستان کا راستہ درکار ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے 2-3 ماہ پہلے میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ نیو ورلڈ آرڈر بننے جا رہا ہے، اور اس نیو ورلڈ آرڈر میں جنگ نہیں ہوگی، گولی بندوق جہاز نہیں چلیں گے، اس میں تجارت جو ہے سب سے اہم معاملہ ہوگا۔ 2 ملک ہیں اس وقت دنیا میں جو خود کو دنیا کی سپر پاور سمجھتے ہیں۔ ان میں سے ایک امریکہ ہے جو سمجھتا ہے کہ وہ ہولی سولی سپر پاور ہے، لیکن کیلیفورنیا والی آگ نے اس کی یہ سپر پاورٹی نکال دی۔ اور دوسرا چین ہے جو ایک بڑی قوت بن کر ابھرا ہے اور اس وقت امریکہ کی ٹکر پر ہے۔ تجارت میں چینیوں سے کوئی مقابلہ 2 چیزوں میں ویسے کوئی نہیں کر سکتا، ایک جوئے میں، ایک تجارت میں چینی جو ہیں ورلڈ میں پٹھان ہوتے ہیں۔ بس یہ بات آپ کے تک رہنی چاہیے، کیونکہ میں خود بھی پٹھان ہوں، پٹھانوں تک نہیں جانی چاہیے، لیکن یہ اقتصادی راہداری پر مزید انویسٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ مزید سرمایہ پاکستان میں آئے گا، مزید تجارت پاکستان کے راستے دنیا بھر میں ہوگی، اور اس تجارت میں پاکستان کو کرنا کیا ہے؟ ایک ڈنڈا لگا کر بحری جہاز آوے تو بحری جہاز جاوے،
اور اپنے پیسے جو ہے وہ پاکستان کمائے۔ یہ ہونے جا رہا ہے پاکستان کے سیکورٹی معاملات کو دیکھنے کے لیے، جو اس کی اندرونی سیکورٹی ہے اس کے لیے سید محسن رضا نقوی جو ہیں وہ گئے ہیں، کیونکہ پاکستان جب چین کے لیے تجارت کا رستہ ہموار کرے گا تو لازمی بات ہے کہ بلوچستان میں جو غیر ملکی قوتیں انویسٹمنٹ کر چکی ہیں اور جو وہاں پہ دہشت گردی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بھی ہمیں چین کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ گوادر پورٹ پر اب چین کو کوئی گڑبڑ نہیں چاہیے، نہ گوادر پورٹ پہ نہ پورے بلوچستان پہ، جو ہماری بھی خواہش یہی ہے کہ وہاں کے لوگ پرامن طریقے سے رہیں اور تجارت کے ذریعے یہ جو بین الاقوامی تجارت ہونے جا رہی ہے اس کے ذریعے پیسہ کمائیں اور یہ دہشت گردی جو ہے اس کا نام و نشان اس ملک سے ختم کر دیا جائے۔ ایک طرف یہ دہشت گردی ہے، دوسری طرف افغانستان والی دہشت گردی ہے جس میں بھی چین جو ہے ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہے۔ اسحاق ڈار جو نائب وزیر اعظم بھی ہیں اور وزیر خارجہ کا بھی عہدہ ان کے پاس ہے، وہ بھی ساتھ ہیں۔ پاکستان کی داخلی اور پاکستان کی بیرونی سیکورٹی کو چین گارنٹی کرنے جا رہا ہے۔ یہ وہ خوشخبری ہے جو بیجنگ میں اناؤنس کی جائے گی، اور میرا ذاتی ماننا یہ ہے کہ صدر زرداری جو ہیں وہ جو چینی صدر ہیں ان کے ساتھ مل کر اس کا اعلامیہ جو ہے جاری کریں گے۔ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کے حوالے سے کہ اس دورے کے بعد پاکستان کی طرف کوئی نظر اٹھا کر، گندی نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا۔ صدر شی جن پنگ جو ہیں ان کے ساتھ صدر آصف علی زرداری کے پرانے مراسم ہیں۔ سی پیک اس ملک کے اندر لے کر بھی زرداری صاحب آئے تھے، یعنی انہوں نے معاہدہ کیا تھا، آیا تو یہ نواز شریف کے دور میں تھا، لیکن انہوں نے اس کی بات چیت کا آغاز کیا تھا، گو ان کو قدرت نے موقع نہیں دیا اور ان کی حکومت چلی گئی، لیکن اس کے بعد نواز شریف نے اس کام کو روکا نہیں ہے۔ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پاکستان کے اندر جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں ان کو روکا نہیں جاتا ہے۔ اب نیو ورلڈ آرڈر میں پاکستان اپنے پورے وزن کے ساتھ جو ہے چین کے پلڑے میں موجود ہے، اور امریکہ اب چین بچیں ہے۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ چند دن پہلے جو ارب پتی امریکن تجارتی لوگ آئے تھے اور یہاں پر انویسٹمنٹ کرنے کی بات کر رہے تھے، خوف ان کے ذہن میں یہ تھا کہ چین کے سرمایہ کار اور تجارتی لوگ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا آئیں گے۔ مفتیٰ اسماعیل جیسے بدخو لوگ جو ہیں جنہوں نے اپنی ہی وزارت پر تھوکتے ہوئے یہ بات کہی کہ 20 سال سے پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئی، آنے نہیں دی گئی۔ جس طرح کے حالات 2013 سے 2011 سے 2012 سے ایک پارٹی نے پیدا کیے تھے، اس کے بعد کس نے یہاں پہ انویسٹ کرنا تھا؟ انویسٹمنٹ ہوئی، کچھ انویسٹمنٹ ہوئی بھی، کچھ قرض کی صورت میں، کچھ تجارت کی صورت میں۔ سی پیک پر کام کو بڑھایا بھی گیا، اور اب اس کام کو 2 گنی رفتار کے ساتھ بڑھایا جائے گا، جس میں سید محسن رضا نقوی کا کردار جو ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ داخلی معاملات میں جب تک امن نہیں ہوگا تب تک کوئی سرمایہ کار یہاں پر کھل کر سرمایہ کاری نہیں کر سکتا ہے۔ اور اب جب امریکی یہ اس بات کے اظہار کر رہے ہیں کہ وہ سرمایہ کاری کریں گے، چین اس سے 2 گنا 3 گنا 4 گنا زیادہ سرمایہ کاری کرے گا، کیونکہ پاناما کینال پر اگر امریکہ کا تسلط قائم ہو گیا تو چین کو شارٹسٹ وے ٹو یورپ پاکستان کے راستے ہی مل سکتا ہے، اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پھر امریکہ کے ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ دنیا بھر میں تجارتی معاملات کو اپنے کنٹرول میں لینے کی پالیسی جو ہے وہ مجھے ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے، اور پاکستان کی فتح یقینی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ امریکہ، ڈونلڈ ٹرمپ، بائے بائے، اللہ حافظ۔